اور تھک گئے ہیں قرض کے پیسے کے ٹھہرنے کے لیے. اور آئی ایم ایف تو ان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ ٹھہر نہیں سکتا. آپ کو پھر وہ ڈیفالٹ میں ڈکلیئر کرے گا اور آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے, جیسے سری لنکا کو انہوں نے کہا وی کانٹ ویٹ اینی لانگر. اب اس لیے کہ آپ نے کچھ حرکتیں کیے ہیں انٹرنیشنلی جو امریکہ سے خوش کیا آپ نے, اس وقت وہ آپ کو کچھ مل رہا ہے, نہیں تو یو آر بیسکلی بینکرپٹ, آپ ڈیفالٹ میں ہو گئے ہیں. جے ہند دوستوں, میں مہندر سرنا سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا. امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہے. دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کے کچھ لیٹسٹ ویٹ جس میں کیسے پاکستان کی اکنومی پہ ڈسکشن کیا جا رہا ہے, اور اب آنے والے آئی ایم ایف سے لون کے بارے میں کیسے ہلالی ڈر کے کانپ اٹھا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. تو اس ڈیبیٹ میں آپ دیکھو گے کیسے پاکستان کے عمران خان کے چمچے ہلالی نے اپنا وشلیشن کرتے ہوئے بتایا ہے کہ امریکہ جیسا دیش بھی پاکستان کے بنا نہیں رہ سکتا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے امریکہ کا ایلائی رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں آج یہ ان پاکستانیوں کی جو اوچھی بدھی ہے اس کا پردرشن کر کے ہلالی نے بہت ہی تتھیہ ہین وشلیشن کیا ہے پاکستان کی اکنومی کو لے کے. دوسری ڈیبیٹ میں آپ دیکھو گے کیسے عالیہ شاہ نے بھی کوشچن اٹھایا کہ پاکستان کی اکنومی اور کیسے اب ڈالر کا ریٹ گھٹتا جا رہا ہے, روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں آئی ایم ایف سے آنے والی جو قسط ہے وہ اس مہینے پاکستان میں پہنچ جائے گی, اس کی وجہ سے تھوڑا بہت روپیہ مضبوط ہوا ہے اور پاکستان کی اکنومی کس اور جا رہی ہے. تو اسی پرکار کا وشلیشن ان دونوں ڈیبیٹ میں کیا گیا. تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں. لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں, لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. دوستوں جے ہند, وندے ماترم, بھارت ماتا کی جے. دوستوں لیکن آئی ایم ایف کا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پروگرام ہے اس کی قسط مل سکتی ہے اس مہینے کے آخر تک, اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ سعودیہ سے بھی عمران صاحب کچھ ریلیف مل سکتا ہے پاکستان کو ادھار تیل کی بھی مد میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیسے رکھوائے ہوئے ہیں ریزروز میں ان کو بھی تھوڑا سے دیر اور مدت بڑھائی جا سکتی ہے. پہلے میں ہلالی صاحب کا اس پہ کامنٹ لے لوں. ہلالی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے آ جائیں گے تو اس سے کچھ ریلیف مل سکتا ہے, عوام کو کوئی فرق پڑے گا ان کی زندگی پر؟ انشاءاللہ فرق پڑے گا. پیسے ہیں, انہوں نے سائن کر کے خط دینا ہے اور شاید دے بھی دیا ہے کہ ہاں ہم نے وعدہ کیا تھا 2.2 بلین اور 4.4 بلین, اور میرے خیال میں کریڈٹ فیسلٹی کر رہے ہیں پیٹرول کے لیے. تو سمجھائیں گے, ہمارا پوزیشن بہتر ہو جائے گا. آئی ایم ایف سے 1 بلین ابھی اور پورا پروگرام 2 بلین ہوگا. یہ سب اچھی باتیں ہیں جب کوئی بینکرپٹ ہوتا ہے, مگر ایک چیز اب یاد رکھیں, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس لیے ہو رہا ہے آپ بیٹھ نہیں سکتے. تو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ کم سے کم یہ چیزیں کانفیڈنٹ ہوں گے کہ ہمارے پیسے واپس آ سکتے ہیں. چین سے بھی انہوں نے خط لیا ہے کہ ہم بھی ان کو کچھ پیسے دے رہے ہیں. امیجن, کہتے ہیں سائن کر کے دو. تو کہنے کی بات صرف ہے کہ بہتر سچویشن انشاءاللہ ہوگا, مگر کیا تو کامن مین کے لیے یہ پیسے کم ہوں گے, مانے جو پرائسز کم ہوں گے؟ آنسر از پروبیبلی ناٹ, یا ناٹ انف. پیٹرول ضرور کم ہوگا اگر انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, اس سے ہر چیز کا امپیکٹ پڑتا ہے, مگر اب بڑھ اتنے گئے ہیں سمینا کہ وہ کافی نہیں ہوگا. تھوڑا بہت اگر مل بھی جائے گا ریلیف تو وہ نہیں اتنا فرق پڑے گا. لیکن عمران صاحب یہی میرا بنیادی سوال تھا جو ہلالی صاحب نے بات کی کہ ڈالر سستا ہو رہا ہے, آج اس کی پرائس کافی نیچے گری ہے, 207 تک وہ گیا ہے, لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ اس سے کیا عام آدمی کی زندگی میں فرق پڑ رہا ہے؟ مہنگائی کی شرح تو ابھی بھی 37% پہ ہے. دیکھیں 100% پڑے گا, اور اصل میں حکومت کا امتحان یہ ہے کہ اگر حکومت واقع ہی ڈالر کی قیمت کم ہونے سے, تیل کی قیمت کم ہونے سے, ایڈیبل آئل کی قیمت کم ہونے سے, ان قیمتوں کی قیمت یہاں پہ ان اشیاء کی قیمت جو ضرورت زندگی کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں کمی نہ لا سکی, تو پھر تو حکومت کا یہ فیلئر ہے. لہٰذا حکومت کو اپنے سروائیول کے لیے, حکومت کو اگلے الیکشن میں جانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا. کیا کریں گے؟ مطلب بجلی کم, پرائس کم کر دیں گے؟ بجلی کی پرائس بھی کم کرنی پڑے گی, اور دوسری بات یہ کہ چیزوں کو واپس دیکھیں, گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں,
کون سی چیز ہے جو پاکستان میں جس کی قیمتیں کئی گنا نہیں بڑھی؟ تو یہ الٹیمیٹلی اگر چیزیں بہتر ہوں گی تو واپس ہم بڑے ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی چیزیں اس طرح کم ہوتے نہیں دیکھی، ہمیشہ بڑھتے ہی دیکھی ہیں. زیادہ زیادہ کیا ہوگا، اگر 50 کوئی چیز بڑی ہے تو وہ 45 پہ کر دیں گے، لیکن اگر وہ پہلے 25 پہ مل رہی تھی تو وہ 25 پہ تو نہیں آنے والی یا 20 پہ تو نہیں آنے والی، وہ زیادہ زیادہ یہ ہوگا 50 نہیں تو 45 پہ مل جائے گی، اسی پہ ہم خوش ہو جائیں گے. اچھا سمینہ، نہیں بات یہ نہیں ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ یہی تو حکومت کا اور کام کیا ہوتا ہے. مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ اگر ڈالر 180 سے 240 پہ چلا گیا، ایک مثال ہے، تو آپ نے اسی پروپورشن سے قیمتیں بڑھائیں. اب اگر ڈالر واپس 180 یا 90 پہ آ جاتا ہے تو آپ اسی پروپورشن سے قیمتیں کم نہیں کرا سکتے. تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا. لوگ تو پھر انہیں مزید ان کے خلاف ہوں گے، لہٰذا ان کو یہ کرنا پڑے گا. لیکن ہلالی صاحب ایسا حکومت کر سکے گی؟ کیونکہ جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو ہر مہینے جو لیوی کی مد میں ہے وہ پیسے بڑھاتے چلے جانا ہے، تو اگر پیٹرول عالمی منڈی میں سستا ہو بھی جائے گا تو اس کا مطلب ہے جو لیوی کی مد میں پیسے بڑھیں گے تو وہ تو پھر بات وہیں رہے گی نا، قیمت تو پھر تقریباً وہیں پہ ہی رکی رہے گی. وہ کیسے اس کا ریلیف عوام کو ملے گا؟ کیونکہ آگے آئی ایم ایف کو پیسے بھی تو واپس کرنے، ان سے پیسے ایسے تو نہیں مل رہے. بالکل ایگزیکٹلی یہی تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے پہ زیادہ اثر نہیں ہوگا، اس لیے ہم اتنے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اور تھک گئے ہیں قرض کے پیسے کے ٹھہرنے کے لیے، اور آئی ایم ایف تو ان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ ٹھہر نہیں سکتا. آپ کو پھر وہ ڈیفالٹ میں ڈکلیئر کرے گا اور آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے، جیسے سری لنکا کو انہوں نے کہا وی کانٹ ویٹ اینی لانگر. اب اس لیے کہ آپ نے کچھ حرکتیں کیے ہیں انٹرنیشنلی جو امریکہ سے خوش کیا آپ نے، اس وقت وہ آپ کو کچھ مل رہا ہے، نہیں تو یو آر بیسکلی بینکرپٹ، آپ ڈیفالٹ میں ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک. تو کیا میں اور اس میں آرمی چیف کا بھی ایک مین کردار رہا ہے ویسے، اس لیے وہ کہتے ہیں حکومت سے زیادہ اس میں آرمی چیف کا ہی کردار دیکھتا ہے. اور ٹھیک ہے، اور ڈالر اتنا نیچے چلا گیا. آپ بتائیں آپ کی نظر میں جو اکانومی ہے یا جو فائنانس ہے اس کی نظر میں یہ کیسے ہوا؟ جی عالیہ، جیسے ہم نے پچھلی بار بھی ڈسکس کیا تھا کہ میرے خیال سے ہم اس طرح ڈیفالٹ کے قریب نہیں تھے جس طرح ایک سینٹیمنٹ تھی مارکیٹ میں یا ایک پرسیپشن تھا. ہمیں بہت سارے لوگوں نے کمپیئر کیا ود سری لنکا، مطلب اسی پینٹ برش سے ہمیں بھی پینٹ کر رہے تھے اور سری لنکا کو بھی. تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سری لنکا کی سچویشن بہت فرق تھی. ان کا جو پبلک ڈیٹ ہے جس میں ایکسٹرنل اور لوکل ڈیٹ دونوں آتے ہیں وہ تقریباً 120% تھا آف دیئر جی ڈی پی، ویئرز پاکستان کا جو پبلک ڈیٹ ہے وہ 70% تھا، اور اس میں وہی اسی طرح ایکسٹرنل ڈیٹ بھی آتا ہے ہمارا اور لوکل ڈیٹ بھی آتا ہے. اور ہماری سچویشن اس طرح بھی ڈفرینٹ تھی کہ ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ موسٹلی لانگ ٹرم ڈیٹ ہے اور وہ کنسیشنل ڈیٹ ہے، یعنی کہ ملٹی لیٹرل لینڈرز یعنی کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اے ڈی بی ٹائپ، اور بائی لیٹرل لینڈرز جس میں آپ کے چائنا آ جاتا ہے، سعودی عربیہ آ جاتا ہے، یو اے ٹائپ کنٹریز ہیں. سو ان سے نیگوشیٹ کرنا، ان سے کنسیشنز لینا، ان سے پرائسنگ جو ہے وہ نیچے نیگوشیٹ کرنا، یہ سارا آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کسی کمرشل لینڈر کے. کمرشل لینڈر میں کون آ جاتا ہے؟ جو جب آپ بانڈز ایشو کرتے ہیں تو وہ جو انویسٹرز ان بانڈز کو سبسکرائب کرتے ہیں وہ کمرشل انویسٹرز ہوتے ہیں، اور آپ کے ادر کمرشل بینکس ہوتے ہیں جو فورن بینکس جو آپ کو جو سوورن کو یعنی کہ پاکستان کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو لینڈ کرتے ہیں پیسہ. سو وہ پیسہ ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے اور وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے. جو ہمارا ڈیٹ ہے موسٹلی جو ہے میجورٹی از لانگ ٹرم ڈیٹ اینڈ ایٹ کنسیشنل ٹرمز. تو ہماری سچویشن جو ہے وہ کبھی بھی اتنی خراب نہیں تھی جتنی کہ اس کو پینٹ کیا گیا. سو اس لیے جو ڈیفالٹ کا زیادہ there was a lot of noise about default، اور وہ نوائز جو ہے وہ پھر کریپ ان کیا انٹو دی ایکسچینج ریٹ مارکیٹ، انٹو دی ایف ایکس مارکیٹ، اور اس کی وجہ سے روپی جو ہے وہ ایک دم اور بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپریشیٹ ہوا اگینسٹ یو ایس ڈالر. سو آئی تھنک وہ ریئلائزیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب لوگوں میں آئی کہ جی سچویشن اتنی خراب نہیں ہے جتنی کہ پینٹ کی جا رہی ہے، پلس آبویسلی کچھ ایسے فیکٹرز تھے جو کہ جنہوں نے اس سینٹیمنٹ کو ریورس کیا.
جیسے کہ آرمی چیف کی جو کال گئی تھی ٹو دا ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ان دا یو ایس کہ جی جو آئی ایم ایف کی جو بورڈ میٹنگ ہے اس کو جو ہے وہ پل بیک کریں انسٹیڈ آف 24 اگست اس کو پہلے کر لیں. ایک انیویٹیبلٹی ہے تو وائی ناٹ ارلیئر. اور اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ان کی ٹیم جو ہے ڈپٹی گورنرز کی وہ بھی انہوں نے بھی ایک دو پروگرامز کیے پبلک کے لیے اور اس میں انہوں نے ڈفرینٹ چیزیں ایکسپلین کی جس کی وجہ سے جو انویسٹر سینٹیمنٹ ہے وہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہوا ایز کمپیئر ٹو جو کہ ایک نروسنس تھی پہلے مارکیٹ میں. سو آئی تھنک یہ سارے فیکٹرز ہیں. پلس اگر ہم یہ تو ایک بات ہوئی سینٹیمنٹس کی کہ سینٹیمنٹس نے ریورس کیا. ایک آبویسلی فنڈامنٹلز اور ٹیکنیکلز بھی ہوتے ہیں. سو یہ ٹیکنیکلز میں بیسکلی آپ کا ریل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے REER اسے کہتے ہیں. وہ پاکستانی کرنسی کو وے کرتا ہے یا کمپیئر کرتا ہے اگینسٹ اے باسکٹ آف گلوبل کرنسیز. تو گلوبل کرنسیز وہ ملک جن کے ساتھ ہماری موسٹلی ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے. سو فار ایگزامپل جاپنیز ین اس باسکٹ میں آتا ہے, یورو آتا ہے, US ڈالر آتا ہے, آپ کے